ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب۔ جیسا کہ منصورات کے سبق الربانیون کا ترجمہ چل رہا تھا، جس کی 3 قسطیں ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ چوتھی قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یقول والدی رحمہ اللہ، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا اذکر انی وجدت فی قیام اللیل لذتا وجدتها فی تلک اللیلۃ۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ رات کے قیام میں یعنی تہجد میں نے ایسا مزہ پایا ہو جیسا مزہ میں نے اس رات پایا تھا۔ یعنی مولانا سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں لا اذکر، مجھے یاد نہیں ہے، انی وجدت فی قیام اللیل، کہ میں نے تہجد میں ایسا مزہ پایا ہو، لذتاً ایسی لذت پائی ہو، ایسا مزہ پایا ہو، وجدتها فی تلک اللیلۃ، جیسا مزہ میں نے اس رات پایا شیخ کے یہاں۔ یعنی جب بھی میں نے کبھی تہجد پڑھی تو میں نے ایسا مزہ نہیں پایا جیسا مزہ میں نے تہجد کا شیخ کے وہاں پڑھ کر پایا۔ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ایسا مزہ فی قیام اللیل، تہجد، رات کے قیام میں یعنی تہجد میں نے تہجد میں ایسا مزہ پایا ہو جیسا مزہ میں نے اس رات پایا۔ وَأَخَذَ الشَّيْخُ بِيَدِي مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِّنِّي، اور شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ میرے بغیر مطالبے کے پکڑ لیا۔ وَلَقَّنَنِي كَلِمَاتِ التَّوْبَةِ، اور مجھ کو کلمات توبہ تلقین کیے، اور مجھ کو توبہ کے کلمات تلقین کیے، پڑھائے۔ لقن یلقن تلقین، تلقین کرنا، پڑھانا۔ وحثنی علی قراءۃ الحسن الحسین مجموعۃ الادعیۃ والاذکار الماثورۃ للجدری، اور شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حثنی، مجھ کو ابھارا، حث یحث حثا ابھارنا، وحثنی، اور انہوں نے مجھ کو ابھارا، علی قراءۃ الحسن الحسین، حسن الحسین نامی کتاب کو پڑھنے پر، مجموعۃ الادعیۃ والاذکار الماثورۃ للجزری، جو کہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کے منقول اذکار اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، جو کتاب امام جزری کی منقول اذکار اور دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ الماثورہ منقول، الاذکار الماثورہ منقول اذکار، ادعیہ دعائیں، جو کہ منقول اذکار اور دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ وقال اعرف مئات من الناس اکرمهم اللہ بالولایۃ بقراءۃ هذا الكتاب والتزام الادعیۃ الماثورۃ۔ وقال، اور فرمایا، یعنی شیخ نے فرمایا، اعرف مئات من الناس، میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں، اکرمهم اللہ بالولایۃ، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو ولایت سے عزت دی، بقراءۃ ھذا الکتاب، اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت سے عزت دی، ولایت عطا فرمائی اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے، والتزام الادعیۃ الماثورہ، اور اس کی منقول دعاؤں کو لازم پکڑنے کی وجہ سے، یعنی روزانہ اس کا معمول بنانے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ سینکڑوں بزرگوں کو میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے پڑھنے سے اور منقول اذکار اور دعاؤں کے لازم پکڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ ولایت سے نوازا، ان لوگوں کو ولایت کے رتبے سے ان لوگوں کو نوازا۔ وَهُنَالِكَ تَمَلَّكَتْهُ الْعَاطِفَةُ وَأَنشَأَ يُنشِدُ الْأَبْيَاتَ الرَّقِيقَةَ الرَّائِقَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالْأُرْدِيَّةِ وَالْہِندِيَّةِ، اور وہاں ان پر جذبہ غالب آ گیا۔ وَهُنَالِكَ، اور وہاں، تَمَلَّكَتْهُ الْعَاطِفَةُ، عاطفۃ جذبہ، اور وہاں ان پر جذبہ غالب آ گیا، یعنی شیخ کا جذبہ ان پر غالب آ گیا۔ وَأَنشَأَ ينشد الابیات الرقیقۃ الرائقۃ بالفارسیۃ والاردیۃ والہندیۃ، یعنی ایک حال طاری ہو گیا تو انہوں نے عمدہ اور دل میں اثر کرنے والے اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے عمدہ، اچھے اور مؤثر
اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ رقیقتن باریک، جو قلب کو نرم کرتے ہیں۔ رائقتن عمدہ، رائقتن کے معنی عمدہ، اور وہاں ان پر جذبہ غالب آ گیا، یعنی ایک حال طاری ہو گیا۔ وَأَنشَأَ يُنشِدُ الْأَبْيَاتَ، انشد ينشد انشادا، شعر کا پڑھنا۔ ينشد الأبيات الرقيقة الرائقة بالفارسية والأردية والهندية، اور وہ پڑھنے لگے، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا عمدہ اور مؤثر، یعنی دل میں اترنے والے اشعار، جو کہ فارسی زبان، اردو زبان اور ہندی زبان میں تھے۔ منها بیت فی الاردیۃ معناہ، اس میں سے ایک شعر، اور اسی میں سے ایک شعر اردو کا تھا جس کے معنی ہیں: اے وہ شخص، لا تتعب نفسك یا من يبحث عن القلب فی صدری، انما هي حفنة من رباد فيها النار كامنة، فيها النار كامنة۔ لا تتعب، اتعب یتعب اتعابا، تھکانا۔ اور اسی میں سے ایک شعر اردو کا تھا جس کے معنی ہیں: اے وہ شخص، لا تتعب نفسك یا من يبحث، اے وہ شخص اپنے آپ کو مت تھکا، نفسک، اپنے آپ کو مت تھکا، من یبحث عن القلب فی صدری، جو کہ میرے سینے میں دل کو تلاش کر رہا ہے۔ انما ہی حفنۃ من رماد فیہا النار کامنۃ، یہ مٹھی بھر راکھ ہے جس میں آگ چھپی ہوئی ہے۔ انما ہی حفنۃ من رماد فیہا النار کامنۃ، یہ مٹھی بھر راکھ ہے جس میں آگ چھپی ہوئی ہے۔ حفنۃ، حفنۃ کی جمع ہے حفنات، مٹھی، رماد راکھ، یعنی وَهُنَالِكَ تَمَلَّكَتْهُ الْعَاطِفَةُ، اس وقت آپ پر شوق کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اردو، ہندی اور فارسی کے رقت خیز و دلکش اشعار پڑھنا شروع کیا، دل میں اترنے والے۔ انہی میں سے ایک اردو کا شعر تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے سینے میں دل کو تلاش کرنے والے، اپنی جان مشقت میں مت ڈال، وہ تو لب بھر راکھ ہے جس میں آگ چھپی ہوئی ہے۔ فی رماد فیہا النار کامنۃ، وہ تو ایک مٹھی بھر راکھ ہے جس میں آگ چھپی ہوئی ہے۔ وَبَيْتٌ لِلْحَكِيمِ السَّنَائِي، اور ایک شعر حکیم سنائی کا تھا، الشاعر الفارسی المعروف، جو فارسی کے معروف و مشہور شاعر ہیں۔ اور حکیم سنائی کا ایک شعر پڑھا جو کہ فارسی کے معروف شاعر ہیں، معناہ، جس کے معنی ہیں: اسخن اللہ عین السنائی، اللہ سنائی کی آنکھ کو گرم کر دے، گرمائے رکھے، یعنی اسے چین نہ ملے، سنائی کی آنکھ کو چین نہ ملے۔ اسخن یسخن اسخانا، گرم کرنا۔ اسخنا یہ تکلیف اور بے چینی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسخن اللہ عین السنائی، اللہ تبارک و تعالی سنائی کی آنکھ کو گرم کر دے، یعنی اسے چین نہ ملے۔ اسخنا پریشانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا اراد ان يعيش ويقضي اياما غير متبع سنة الرسول، اللہ تعالیٰ سنائی کی آنکھ کو گرمائے رکھے اس وقت جب وہ یہ چاہ رہا ہو، اذا اراد، جب وہ چاہ رہا ہو، ان يعيش، کہ وہ زندہ رہے، ويقضي اياما، اور کچھ دن گزار لے، غیر متبع سنت الرسول، سنت رسول کی پیروی کرنے کے علاوہ، یعنی سنت رسول کی پیروی کے بغیر وہ کچھ دن گزار لے۔ اگر وہ یہ چاہ رہا ہو کہ زندہ رہے تو اس حال میں یہی بہتر ہے کہ سنائی کی آنکھ کو اللہ گرمائے رکھے، بے چین رکھے۔ جب بے چین آنکھ ہوگی تو نیند نہیں آئے گی، یعنی وہ زندہ رہے، ان یعیش، کہ وہ زندہ رہے اور سنت رسول کی پیروی کیے بغیر کچھ دن گزار لے، یعنی سنت کو چھوڑ کر اگر زندگی گزارنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کا چین چھین لے اور اسے نیند نہ آئے۔ یہ سنائی اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں، یعنی سنائی کی آنکھ اللہ ٹھنڈی نہ کرے، یعنی بے چین رہے، جب جینا چاہے اور زندگی کا ایام اس طرح گزارے کہ
اتباع رسول اس کے اندر نہ ہو، اتباع رسول اس کے اندر نہ ہو۔ وَبَيْتٌ بِالْهِنْدِيَّةِ، اور ایک شعر ہندی پڑھا، لغت الہند القرویۃ، لغت الہند القرویۃ، قرویۃ دیہاتی، اور ایک ہندی شعر پڑھا ہندوستان کی دیہاتی زبان میں، ان عینا حل فیہا المحبوب ووقع منها كل موقع لم تبصر الجمال فی غیرہ، ان عینا، ایک ہندوستان کی دیہاتی زبان میں ایک شعر پڑھا کہ یقیناً ایک ایسی آنکھ، ان عینا، ایک ایسی آنکھ، حل فیہا المحبوب، جس میں اس کا محبوب اتر جائے، ووقع منها كل موقع، اور پورے طور پر اتر آئے، یعنی پورے طور پر جم جائے آنکھ میں، لم تبصر الجمال فی غیرہ، تو وہ آنکھ خوبصورتی کو اس کے علاوہ میں نہیں دیکھتی ہے، لم تبصر الجمال فی غیرہ، تو وہ آنکھ خوبصورتی کو اس کے علاوہ میں نہیں دیکھتی ہے، بس اس کو اپنا محبوب چاہیے، یعنی جو شخص اس کی آنکھ میں اتر گیا ہے اور جو محبوب بن گیا ہے، اب اس محبوب کے علاوہ کوئی کتنا بھی اچھا ہو، کیسا بھی ہو، اس کی طرف آنکھ مائل نہیں ہوتی ہے۔ یہ شعر کا مطلب تھا ہندی والے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جس آنکھ کو محبوب بھا گیا ہو اور پوری طرح اس میں بس گیا ہو، اس کے سوا میں جمال پھر نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت جب کسی کی آنکھ میں ہوتی ہے، کسی کے دل میں اتر جاتی ہے، تو اس کے علاوہ تو پھر اس کو کوئی اور دکھائی نہیں دیتا، بس اللہ ہر وقت سامنے ہوتا ہے۔ جب اللہ سے حقیقی محبت ہو جائے، اللہ کی حقیقی محبت جب دل میں اتر جائے، تو اس کے علاوہ کوئی دکھتا نہیں ہے، اللہ سامنے ہوتا ہے۔ یعنی جب محبوب آنکھوں میں اتر جائے اور بالکل اتر جائے، تو محبوب کے علاوہ اس محبوب، جو محبوب آنکھوں میں اترا ہوا ہے، اس محبوب کے علاوہ کوئی دوسرا آنکھوں میں بستا نہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ تھی چوتھی قسط، انشاءاللہ آگے کی بہت جلد آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔